ہندوستان سالانہ 2.5 ارب سے زائد جوڑے تیار کر کے دنیا کا دوسرا بڑا پروڈیوسر بن گیا، کشن ریڈی کا بیان۔ حیدرآباد کے کونڈاپور میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی، 700 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی پر سے غیر مجاز قبضے برخاست، کالونی کے مکینوں کی شکایت پر ہائیڈرا کے اعلیٰ حکام نے فوری تحقیقات کا دیا حکم، جس میں یہ ثابت ہوا کہ اراضی پر غیر مجاز قبضہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق اوپن مارکیٹ میں اس اراضی کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 700 کروڑ روپے۔ برسوں سے زیر التوا اس سنگین مسئلے پر ہائیڈرا کی فوری کارروائی نے لینڈ مافیا میں کھلبلی مچا دی۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجئے۔ مامنور ایئرپورٹ پر جدید فلائنگ اسکول کے قیام کے اقدامات۔ حکومت تلنگانہ ضلع ورنگل کے مامنور ایئرپورٹ پر ایک جدید فلائنگ اسکول قائم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی۔ اس فیصلے کی بنیادی وجہ حیدرآباد میں بڑھتا ہوا فضائی ٹریفک، جس کے باعث زیر تربیت پائلٹس کو پرواز کے لیے مطلوبہ گھنٹے حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ میں معمولی تنازعہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں تبدیل، صورتحال قابو میں۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بانسواڑہ میں ایک معمولی بات پر شروع ہونے والا تنازعہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں تبدیل۔ اطلاعات کے مطابق ایک شاپنگ مال میں موسیقی بجانے کے معاملے پر ایک نوجوان کی جانب سے اعتراض کیا گیا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہوئے اور بات بڑھتے بڑھتے دو گروہوں کے درمیان تصادم تک جا پہنچی۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں پریشان حال کسانوں نے 1200 کلو ٹماٹر مفت کیے تقسیم۔ مارکیٹ میں ٹماٹر کا کوئی خریدار نہ ہونے اور اقل ترین امدادی قیمت بھی نہ ملنے کی وجہ سے کسانوں کا صبر جواب دے گیا۔ اپنی محنت کی کمائی کو کوڑیوں کے معمول بکتا دیکھ کر کسانوں نے ایک انوکھا احتجاج کرتے ہوئے پوری ٹرالی بھر کر ٹماٹر صارفین میں مفت تقسیم کر دیے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر کے باہر تلنگانہ جاگرتی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکنوں کا احتجاج۔ اس موقع پر موجودہ پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پولیس اور طلبہ کے درمیان تلخ کلامی اور دھکم پھیل۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر پولیس نے احتجاجی طلبہ کو حراست میں لے کر قریبی پولیس اسٹیشنوں میں منتقل کر دیا۔ ڈرپ پائپ لائن بنانے والی فیکٹری میں اچانک خطرناک آگ۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کے واقعے نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے ہی آگ فیکٹری کے حدود سے باہر نکلی، قریبی دیہاتیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تلنگانہ کے ضلع جوگلامبا گدوال کے آئیجا منڈل میں پیش آیا واقعہ۔ دہلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کے موقع پر یوتھ کانگریس کا احتجاج۔ کے ٹی راما راؤ کا شدید رد عمل۔ انہوں نے کہا، بین الاقوامی فورمز ملک کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ایسے پلیٹ فارمز کو سیاسی ڈرامے بازی کے لیے استعمال کرنا ہندوستان کے بین الاقوامی تشخص کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بجلی کے سمارٹ میٹرز، شہری اپنے اخراجات کو خود کنٹرول کر سکیں گے۔ ایک وقت تھا جب صارفین کو بجلی کے بل کا انتظار کرنا پڑتا تھا اور میٹر ریڈنگ لینے والے ملازم کی آمد کی فکر رہتی تھی، لیکن اب مرکزی حکومت کی ہدایت پر آندھرا پردیش اسٹیٹ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی سمارٹ میٹرز کی ٹیکنالوجی کو عام کر رہی۔ وجے واڑہ کی وی آر سدھارتھ یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل فورنسک لیب کا قیام۔ کسی بھی جرم کی صورت میں شواہد کا حصول انتہائی اہمیت کا حامل، کیونکہ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر مجرموں تک رسائی ممکن، اور موجودہ دور میں ڈیجیٹل فورنسک اس عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہا۔ چیریٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔